بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آج کا سبق نمبر 21، اس میں امر ثانی امور ثلاثہ میں سے اس کا بیان ہے، یعنی 3 مقاصد تھے۔ مقاصد اول جو کل قرآن کے ساتھ متعلق تھے، اور دوسرے مقاصد جن کا تعلق صورتوں کے ساتھ تھا، یعنی جو صورتوں میں فہم پیدا کرتے تھے۔ یہ مقاصد جو تیسرے اس میں وہ مقاصد اور وہ احکام جس سے آیات کی فہم میں بصیرت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی 7 ہے۔ اس میں پہلی بات طرق التعلیم ہے، جس کو طرق الدعوت کہتے ہیں، دعوت کے طریقے۔ ان میں مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ قل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں یا سورہ سبا میں قل کے ساتھ تعلیم اور دعوت کے طریقے بتایا ہے۔ یہ اصل میں بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سوال مقدر کا جواب ہوتے ہیں۔ جیسے قل ای شیء اکبر شہادہ، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے پیغمبر آپ سچے ہیں اور آپ کی کتاب سچی ہے، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو جواب میں قل سے جواب ہے، قل کہہ دیجئے ای شیء اکبر شہادہ، کہ گواہی سب سے بڑی کون سی ہے؟ تو جواب میں کہ اللہ ہے۔ تو اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی الی ھذا القرآن، کہ اللہ ہی گواہی دیتا ہے اور اللہ نے میری طرف یہ قرآن بھیجا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے طرق التعلیم۔ کہیں سوال مقدر ہوتا ہے اور کہیں سوال جو ہے وہ قالو کے ساتھ ان کا عقیدہ ذکر کیا جاتا ہے اور قل کے ساتھ اللہ جواب دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے اندماج اور دمج۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو کپڑے میں لپیٹنا۔ قرآن کی اصطلاح میں ایک بات چل رہی ہے تو اس قصے کے اندر بعض حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے اور بعض کو ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ وہ مذکور جو بات ذکر کی گئی ہے وہ محذوف کے اوپر دلالت کرے۔ یہ اکثر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے اندر اور قصص کے اندر یہ چلتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر آگے بات چل رہی ہے کہ ان کو رسول بنا دیا۔ معنی یہ ہے کہ اس کا بہت سارا حصہ سورہ مریم کے اندر ذکر اور یہاں اس میں حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح لفظ مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، یہاں پر اندماج ہے وهناك رجال قاعدون۔ یا بسم اللہ کے لفظ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کو ذکر کیا تو رب العالمین جو ربوبیت اس کو حذف کر دیا، رحمان رحیم کو ذکر کیا تو مالکیت کو حذف کر دیا۔ یہ مذکور محذوف پر دال ہے، اس کو اندماج کہا جاتا ہے۔ تیسرا قانون ہے اعادۃ اللفظ لبعد العہد، کہ لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا زمانہ زیادہ گزر گیا ہے تو بعد میں جو اس کے متعلقات آ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کسی اور کے متعلق ہے، اسی کے متعلق ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں سورہ بقرہ کے اندر اے بیتو، یہ 2 دفعہ ہے، اے بیتو جمیعاً بھی اور اے بیتو بعضکم لبعض عدو۔ پہلا اے بیتو کو جو ذکر کیا ہے تو اس کے امور تکوینیہ جو اس کے متعلقات ہیں ان کو ذکر کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہوگا، فائدہ حاصل کرنا ہوگا، دشمنی ہوگی۔ بعد میں اے بیتو کو جو ذکر کیا تو وہاں اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ھُدًى، احکام تشریعہ کو اس پر متفرق کیا۔ تو ثانیاً ذکر اس لیے کیا کہ لفظ احباط میں زمانہ زیادہ گزر گیا، اس لیے یہ دوسرے متعلقات بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ اس کے اور بھی جوابات ہیں۔ قاعدہ نمبر 4 ادخال الہی۔ ادخال الہی کا مطلب یہ ہے کہ بات چل رہی ہے، کلام ثانی کو کلام اول کی اتباع میں لایا جائے۔ پہلے کلام سے بات تو پوری ہو گئی ہے لیکن کلام ثانی اس کی وضاحت اور مزید توضیح کے لیے لایا گیا ہے۔ اور واللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، پہلے واقع چل رہا ہے۔ جیسے سورۃ طٰہٰ کے اندر لا یضل ربی ولا ینسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جواب میں جو باتیں کی تو وہ 2-3 باتیں کی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مخلوق کو شکل دیتا ہے، میرا رب غافل نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آیت کے اندر بڑی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل عقلیہ پیش کی اپنے ربوبیت کے اوپر۔ اس کو ادخال الہی کہا جاتا ہے۔ ادخال الہی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جملہ معترضہ جو 2 جملوں کے درمیان میں آتا ہے اور وہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ رجل مومن کی تقریر میں جب وہ تقریر چلتی ہے تو ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، آخر میں ایک جملہ آتا ہے۔ اس جملے کا ماقبل آیت سے ربط معلوم نہیں ہوتا، اصل میں وہ سوال مقدر کا جواب ہے۔
کہ کیا رجل مومن نے جو تقریر کی تو فرعون کو ہدایت ملی یا نہ ملی، یہ سوال ہے۔ جواب یہ کہ ان اللہ لا یہدی، اللہ توفیق نہیں دیتا ہدایت کی جو زیادتی کرتا ہے، جو جھوٹا ہے۔ اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ علفتھا طبرا وماء باردا کے عنوان سے اس کو معنون کیا گیا ہے، یعنی نحویوں نے، چھوٹی کتابوں میں تو نہیں ہے، نحوے کی بڑی کتابوں میں اس قاعدے کو شرم نقیل ہو گئی، اوپر کتاب ہے، علفتھا طبرا وماء باردا کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ عبارت کا معنی یہ ہے کہ میں نے کھلایا اپنی اونٹنی کو بھوسا، گھاس، وماء باردا اور ٹھنڈا پانی میں نے کھلایا۔ تو بھوسا تو کھلایا جا سکتا ہے، گھاس وغیرہ، لیکن پانی تو کھلایا نہیں جاتا، پلایا جاتا ہے۔ تو اصل میں 2 فعل ہوتے ہیں اور ہر ایک فعل کے الگ الگ متعلق ہوتا ہے، تو ان فعلوں میں سے ایک فعل کو ذکر کیا جاتا ہے اور دونوں متعلقوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور ایک فعل کو حذف کیا جاتا ہے تاکہ اختصار پیدا ہو کلام کے اندر۔ تو اصل عبارت ہے علفتھا طبرا وسقیتھا ماء باردا، میں نے اپنی اونٹنی کو چارہ کھلایا، گھاس اور پانی پلایا، تو سقیتھا کو حذف کر دیا۔ یہ قرآن مجید میں اس کی بھی مثال ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سکنا بمعنی سکون کے معنی حرکت نہ کرنا، تو اللہ ہی کے اختیار میں وہ چیزیں جو آرام کرتی ہے فی اللیل رات میں، اور والنہار جو دن میں، تو دن میں تو آرام نہیں کرتے بلکہ رات میں آرام ہوتا ہے۔ تو اصل عبارت یہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ، یعنی جو رات میں آرام پاتی ہے اور دن میں پھیل جاتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں، بعض مشکل آیتیں ہیں، وہ اس قاعدے کی بنیاد پر حل کی جائیں گی۔ قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ ثم اور بعد کا لفظ ہے، چونکہ ثم کا عام مشہور معنی یہ تراخی مال مہلت و زمان، جو عام پڑھا ہے کہ ایک چیز پہلے اور دوسری اس کے بعد اور درمیان میں وقفہ ہو، جیسے کہ جاء زید ثم عمر، آیا زید اور کچھ دیر بعد عمر آیا۔ تو ایک ہی معنی سنا ہوتا ہے، تو قرآن میں ہر جگہ میں ثم میں یہ معنی جب کیا جائے گا تو اشکال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ثم تراخی مال مہلت کے لیے اس آیت کے اندر ہے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ تم نہیں تھے اور پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر اللہ مارے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا۔ یہاں تو تراخی زمان والا معنی مراد ہے، اور بعض جگہ میں استبعاد عقلی ہے۔ استبعاد عقلی کا یہ مطلب ہے کہ امر اول کے وجود کے وقت امر ثانی نہیں مانا جا سکتا، عقل نہیں مانا تھا، پہلی بات موجود ہو تو دوسری نہیں مانی جا سکتی۔ سورہ انعام کی آیت ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ثم یہاں پر تراخی والا معنی نہیں کیا جائے گا کہ تم پھر دوبارہ شرک کرتے ہو، نہ، ثم معنی پھر بھی یہ لوگ، یعنی باوجود اللہ کی توحید کے اوپر دلائل قائم ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات عقل سے دور ہے، بعید از عقل ہے، اس کو ثم استبعادیہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح ثم تفاوت بین الامرین کے لیے آتا ہے کہ دو چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ثم استوى الی السماء کی آیت میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے اور بھی جوابات ہے کہ آسمان اور کے پیدا کرنے میں اور استواء الی العرش کی طرف قصد کرنے میں ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ تعقیب ذکری کے لیے ثم آتا ہے۔ تعقیب ذکری کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ثم کے بعد چیز ہے یہ ذکر میں بعد ہے، حقیقت میں ہو سکتا ہے پہلے ہو یا حقیقت سے بحث ہی نہیں ہے۔ سورہ ہود کی آیت ہے، ثم فصلت الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، تعقیب ذکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت حکمتوں سے بھری ہے، ثم پھر یہ بات بھی سن لے کہ اس میں تفصیل بھی ہے۔ یا سورہ انعام کی آیت ہے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں قرآن دیا، اور اس کے بعد یہ بات ذکر کی ہے کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ تو کیا قرآن کے بعد تورات دی گئی ہے؟ تعقیب تراخی والا معنی تو صحیح نہیں ہوتا، تو وہاں معنی تعقیب ذکری ہے، معنی یہ ہے کہ پھر یہ بات بھی سن لو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات دی ہے۔ قاعدہ نمبر 7 یہ کہ لفظ کذالک، عام طور پر لفظ کذالک کو مشہور یہ ہے کہ تشبیہ کے لیے، معنی جو کذالک کے بعد ذکر ہے یہ مشبہ ہے، اور مشبہ بھی محذوف ہے جو کلام سے نکالا جائے گا اور پھر اس میں وجہ شبہ نکالی جائے گی۔ تو یہ تو بعض جگہوں میں یہ معنی تو ٹھیک ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ہم نے کہا کہ اس مردے کو مارو اس گائے کے بعد حصے سے یا مردے کے بعد حصے سے، تو پھر کہا کذالک، اس طرح جیسے کہ اس مردے کو اللہ نے زندہ کیا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ تو تشبیہ والا معنی ہے، لیکن بعض جگہ میں تشبیہ والا معنی صحیح نہیں ہے، کبھی کبھی یہ کذالک میں کاف تعلیل کے لیے آتا ہے، جیسے سورہ مومن میں کذالک یضل اللہ من یسرف من هو مسرف کذاب،
تو اس میں ہے کذالک بمانا لذالک، اس شک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. پھر کذالک یطبع اللہ، اس جدال کی وجہ سے اللہ مہر لگا دیتا ہے. تو وہاں کا بمانا لام کے کریں تو ترجمہ بالکل صاف ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر یہ کاف کمال کے لیے آتا ہے، بیان کمال کے لیے. معنی یہ ہے کہ یہ جو مشبہ ہے بعد میں یہ کامل ہے. جیسے کہ آدمی کہتا ہے نا کہ کذالک، کبھی کبھی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مرد اس طرح ہوتے ہیں آپ جیسے، تو اس کا یہ معنی کیا جاتا ہے. جیسے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اس طور پر اللہ نے آپ کو کامل امت بنایا. یعنی امت کاملہ کس طرح؟ جیسے یہ نبی علیہ السلام کی امت ہے صحابہ کرام. تو یہاں کمال کے لیے، اگرچہ تشبیہ والا معنی بھی بعض حضرات نے کیا ہے. کبھی کبھی کذالک استمرار اور عادت کے لیے آتا ہے کہ یہ بات ہمیشہ ایسی ہے. جیسے سورہ انعام کی آیتوں کے اندر ہے کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا، کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عادت ہے، اللہ کا اس طرح نظام ہے، یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ بعض کو بعض کے ساتھ امتحان لیتا رہتا ہے، امیروں کا غریبوں کے ساتھ اور غریبوں کا امیروں کے ساتھ ابتلا. تو یہ بحث تھی جو 7 قواعد تھے ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے.